یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو۔ رب کعبہ کے دو ناموں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ودودو کے یہ خاص اعمال آپ نے بہت بار پڑھے ہوں گے، بے شک یہ وظیفہ بڑا تاثیر و طاقت والا ہے۔ اس سے آپ جس کا نام لیتے ہیں وہ بندہ آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں نے یا ودودو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے، یا ودودو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، اور جب ان دو ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے رب، اور یا ودودو کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والی ذات۔ یا اللہ یا ودودو پڑھتے ہی اس کا لفظی معنی ہو جاتا ہے اے محبت پیدا کرنے والے رب۔ جب آپ یا اللہ یا ودودو کو پڑھتے ہیں، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ آپ جس کی تصویر پر دم کر دیتے ہیں، جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، جس انسان کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، پتھر دل شخص بھی آپ کے قدموں میں آ کر آپ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو صرف جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جادو کی طرح اکسیر کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے، اگر آپ کسی کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اسے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنی محبت میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے جتنے بھی گنہگار ہوں گے وہ آپ ہوں گے، کیونکہ میری طرف سے صرف جائز مقصد کے لیے اجازت ہے۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہوتے ہیں، انہیں پڑھنے والا ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ جس بہو نے گھر کے نظام کو درم برم کر دیا ہے، گھر کا نظام خراب ہو چکا ہے، نہ ساس کی عزت کرتی ہے، نہ دیورانی کو خود سمجھتی ہے، نہ جٹھانی کو خود سمجھتی ہے، شوہر کو منہ تک نہیں لگاتی، جنت جیسے گھر کو تباہ و برباد کرنے والی بہو، ساس صرف نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے، بہو تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، ہر کسی کی عزت کرے گی، ہر کسی کا احترام کرے گی، گھر کا ماحول بالکل بہترین ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی ساس نے دیورانی جیٹھانیوں کو تنگ کر کے رکھا ہے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے، آزمائشوں میں ڈالتی ہے، گھر کے ماحول کو خراب کر کے رکھا ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے بس میں رکھا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، تو بہو ساس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے۔ اسی طرح میاں بیوی میں جتنی بھی خلش آ جاتی ہے، بعض اوقات طلاق کی نوبت تک رشتے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے یہ خاص اعمال طلاق کی نوبت سے بچانے میں بڑے طاقتور اعمال ہیں۔ اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ سے محبت کرنے لگ جائے، تو یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ شوہر کے دل میں اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ یہاں تک کہ طلاق کی نوبت پر پہنچے رشتے، جو شوہر بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھے، شوہر خود آ کر آپ کو گھر سے لے کر جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے جائز محبت اور نکاح کی نیت رکھتے ہیں تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے تو اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا اور آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یہ بڑے طاقتور اعمال ہے، لیکن اس وظیفے کا فائدہ صرف اس انسان کو ہوگا جو اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، بتائے گی ترتیب اور تعداد میں پڑھے گا، کیونکہ اللہ والوں کے اعمال انہی کے طریقے سے پڑھا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اور آج اجتماعی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے۔
آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو بے روزگار بیٹھے ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد بیٹھے ہیں تیرے در پہ بیکاری بن کر بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ مقروض ہے، تنگ دست ہے، غربت کے مارے ہیں، مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مالک و مولا، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی افواج کے حوصلے، ایمان، جذبے کو بلند فرما، اور غیبی خزانوں سے اس ملک کی ہمیشہ ہمیشہ سلامتی فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ آپ توجہ کیجئے گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کے ساتھ ہے۔ جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ یہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ دیکھیں، اب آپ نے اس وظیفے کو جس نماز کے بعد پڑھنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ وظیفے، وہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان بھٹک جاتی ہے، اور درود پاک پہلی ایسی عبادت ہے، واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جا کر ٹکراتی ہے۔ اس لیے آپ نے کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک لازمی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، آپ جس انسان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں اس دفتر کا اونر ہے، سینئر ہے، کولیگ ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، یا جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، صرف اس کا نام لیں۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو سونے پر سہاگا ہے، تصویر موجود نہیں تو موبائل پر تصویر کو کھول لیں، موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ اس انسان کو، اس بندے کو، اس شخص کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ دیکھیں، آج تک آپ نے یا میں نے جتنے بھی وظیفے پڑھے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ والآخر درود پاک کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور ہم بھی لکیر کے فقیر بن کر پڑھتے چلے آئے، کچھ کو فائدہ ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ذات کو پکارنا ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، پھر آپ کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی وظیفہ پڑھو، پہلے اللہ کی توجہ کو مرکوز کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر یا اللہ یا ودودو کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا پڑھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یا ربانا 1 بار ہو گیا، یا ربانا 2 بار ہو گیا، یا ربانا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور صرف 11 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ اور 11 بار یا ربنا پڑھتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کے دوست بننے کے بعد، اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر یا اللہ یا ودود کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی فانی دنیا میں بیٹھ کر یا ربنا اے میرے رب کی صدائیں لگاتا ہے، اللہ کریم عرش الہی پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اپنے بندے کو اتنی محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں میرے مالک تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ یہ ہے یا ربنا کو پڑھنے کے فائدے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے، فرشتوں کو غیبی مدد کا حکم مل جائے گا۔ پھر آپ جس انسان کا نام لے کر یا اللہ یا ودود پڑھنا شروع کریں گے، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا، وہ بندہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، آپ جو کہیں گے وہ مانے گا۔ لیکن اس کے لیے یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود کو پڑھنا پڑے۔ آپ نے اللہ یا ودود کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 دن تک مسلسل پڑھنا ہے۔ جو انسان کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، کئی مہینے رزلٹ ہی نہیں ملتا، 3 دن مسلسل یا اللہ یا ودود کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ روزانہ 3 دن مسلسل نہیں پڑھ سکے، اگر آپ سے ناغہ ہو جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ 3 دن شروع کرنا پڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو آپ نے 3 دن مسلسل یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود کو پڑھنا ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 3 دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جائے گا۔ جو شخص آپ کی شادی میں رکاوٹ، اکثر تائے چاچے ماموں پھپھو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایویں رس جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، آپ کے منانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن آج کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں۔ شکوہ کوئی بھی ہے اس کا نام لیں، یا اللہ یا ودود پڑھیں، اللہ اس کے دل میں خود آپ کے لیے محبت پیدا فرمائے گا، وہ خود چل کر آپ کی شادی بیاہ تقریبات یا کسی بھی طرح کی خوشی میں خود شامل ہو جائے گا۔ اللہ والو یہ غیبی تاثر رکھنے والا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے بے شمار معجزات اور کمالات ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے کیفیت کے ساتھ ہے، پڑھنا آپ نے منگتا بن کے ہے، بیکاری بن کے ہے، تونگری کے ساتھ ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے فریاد لے کر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے طلبگار ہو کر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں مصلی چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ سامنے ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں اور یا اللہ یا ودود کا یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا کرتے اعتکاف کی نیت سے پڑھتے۔ اعتکاف کی نیت سے مراد کہ جب وہ وظیفہ شروع کرتے تو نیت کر لیتے، پھر کسی سے بات نہیں کرتے، نہ کوئی ان سے بات کرتا۔ اگر آپ بھی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی اعتکاف کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی وظیفہ شروع کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے نصیب میں آ جائے گی، اور جس کے نصیب میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ خود تعاون کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا اللہ یا ودود کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 10 منٹ کے اندر 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جب بھی آپ یا اللہ یا ودود کو پڑھیں اس طرح صدا لگائیں کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ یہ نہ سمجھے یہ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کی پکار ہے، اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہے، اللہ سے اپنی فریاد کے لیے مانگنے کا طریقہ ہے، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔
یا اللہ یا ودودو 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 یا اللہ یا ودودو، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں درد ہوتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، وہ رشتوں کے حوالے سے ہے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، گھر بیٹھے رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھے، مقناطیس کی طرح رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جانا چاہیے، یا اللہ یا ودودو پڑھیں۔ اس رشتوں میں جتنی رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں گی، لوگ خود چل کر آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یا اللہ یا ودودو کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ بارہا احادیث میں اور بہت سے مکالمات میں یا اللہ یا ودودو کی تاثیر و طاقت بیان کی گئی۔ آپ نے 1000 مرتبہ یا اللہ یا ودودو کو پڑھنا ہے، اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، ایک جگہ پر توجہ دھیان خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے جس انسان کا نام لینا ہے، اس کو تصور میں اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود ہے تو تصویر پر دیکھتے ہوئے یا اللہ یا ودودو کو پڑھیں گے تو اس انسان کی محبت میں ایسا جوش آئے گا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ ساس، بہو، شوہر، میاں بیوی، دیورانی جیٹھانی، کوئی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھے۔ ناجائز مقصد میں بھی کامیابی ہوگی، لیکن اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میری طرف سے صرف جائز مقصد کے لیے اجازت ہے، اسی لیے لوگ ان خاص اعمال کو بتانا پسند نہیں کرتے، اللہ والوں کے کامل اعمال کو بتانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ لوگ غلط اعمال کے لیے یعنی ناجائز معاملات کے لیے ان وظائف کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا صرف اس لیے کہ آپ جائز مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اب یا اللہ یا ودودو کو 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یا اللہ یا ودودو کے وظیفے کیوں فائدہ نہیں دیتے، آپ کو خود سمجھ آئے گی۔ دیکھیں، یا اللہ یا ودودو سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، یا جس کا بھی نام لے کر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت موجود ہے، جب تک اس کے دل میں آپ کے لیے غلط فہمی، خلش، غصہ موجود ہے، تب تک آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ سے وہ محبت کرے گا، چند دن کرے گا، لیکن پھر اس کے نفرت آپ کی محبت پر غلبہ پا جائے گی۔ اللہ والوں نے یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہارو یا جبارو پڑھنے کا کہا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا قہارو پڑھنے سے اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، اگر کسی جادو جنات کی وجہ سے آپ کے درمیان رکاوٹیں ہیں، تو یا قہارو ختم فرما دے گا۔ اور یا جبارو پڑھنے سے آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے دل سے آپ کے یہ جتنی بھی نفرت ہے وہ ختم فرما دیتا ہے۔ جب آپ کے دشمن، آپ کے محبوب، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، دیورانی جیٹھانی کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا آپ کی محبت کے تماشے دیکھے گی، دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے اگر آپ اپنی محبت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی آپ کے رشتوں میں خلل پیدا نہ آئے، کبھی آپ میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، کبھی مشکلات نہ آئے، کبھی پریشانیاں نہ آئیں، تو آپ نے یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام پڑھنے سے آپ کے دشمن کے دل سے جب نفرت ختم ہو جائے گی تو وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو کہو گے، جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ خدا را یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ آپ کو کامل وظیفے بتاتا ہوں۔ کامل وظیفے ایک تو اللہ والوں کے اعمال ہیں، یہ بنے بنائے اعمال نہیں ہوتے، دوسرا یہ بے شمار لوگوں کے آزمودہ اعمال ہوتے ہیں، اور تیسرا ان اعمال کو پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی ان وظیفوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔
شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، شروع سے لے کر اینڈ تک وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں وہ باتیں چھٹ جاتی ہیں، پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ 7 سے 8 منٹ کی اگر یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے رشتے بہتر ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یا قہار یا جبار کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا قہار یا جبار کو ملا کر پڑھنا ہے، یا قہار یا جبار ایک بار ہو گیا، یا قہار یا جبار 2 بار ہو گیا، یا قہار یا جبار 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہار یا جبار، یا قہار یا جبار، یا قہار یا جبار ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا قہار یا جبار، یا قہار یا جبار، یا قہار یا جبار 11 بار پڑھتے ہی جس انسان کا نام لے کر آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، تصور میں اس کے دل پر پھونک مار دے، تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک مار دے۔ اب عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دیکھیں، اول آخر درود پاک کے بغیر یہ وظیفہ تو کسی صورت کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس لیے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں دیکھیں یا اللہ یا ودود یا قہار یا جبار سے آپ ہر انسان پر قابو پا لیں گے، غلبہ پا لیں گے، اس کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے، اپنے نقش قدم پر چلا لیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اور جب تک اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوتی تب تک آپ کے رشتے نہیں جڑ سکتے، تب تک آپ کے وظیفے بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، پھر آپ کے وظیفے آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ پھر آپ نے توبہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں گے، آپ رب سے جو بھی فریاد کریں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت مراد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔